اپنے لکھے ہوئے چاند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے، چاہے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، چودھری ہو کمی ہو، وزیر ہو مشیر ہو، اسیر ہو کبیر ہو، صغیر ہو، بادشاہ ہو گدھا ہو، مرد ہو عورت ہو، عام ہو خاص ہو، جو بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا سب کو مدح خوان ہونا چاہیے۔ زندگی ساری نبی کے عشق میں ہی ہو بسر، عشق میں ہی ہو بسر، زندگی ساری نبی کے عشق میں ہی ہو بسر، سر نبی کے نام پر قربان ہونا چاہیے۔ لامکان پر جس کا اللہ بن گیا تھا میزبان، لامکان پر جس کا اللہ بن گیا تھا میزبان، یہ محفل پاک سے جانے کا مقصد بیان کر رہا ہوں کہ لامکان پر جس کا اللہ بن گیا تھا میزبان، میرے گھر میں وہ کبھی مہمان ہونا چاہیے۔ اور جب کسی سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، جب کسی سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے تو لب پہ کملی والے کا فرمان ہونا چاہیے۔ خوف رب عشق نبی حب ولی اور نیک عمل، خوف رب عشق نبی حب ولی اور نیک عمل، آخرت کے واسطے سامان ہونا چاہیے۔ گر خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی ہو طلب، تذکرائے صاحب قرآن ہونا چاہیے۔ اور یا الہی آئے جب جاوید پر وقت نزا، پھر سلامت اس کا بس ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد میرے اور تواڈے آقا ساری کائنات دے داتا، نبیاں دے نبی، رسولاں دے رسول، پیغمبراں دے پیغمبر، ساری کائنات دے مالک و مختار، نبی غیب دان، نبی حاضر و ناظر، نبی مختار کل، نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبران، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت کٹ ساڑھے ساتھیاں دے منہ دے وچوں صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہے، جدو کہ حضرت بیان فرما رہے سن کہ نبی پاک علیہ السلام کے درود و سلام پڑھنا یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ جدو بھی نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک سنو، دو کام کرنے نے، کئی ایک کام کردے نے، اسی دو کام کرنے ہیں، دو کام کرنے نے، ایک تے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لانے دو، دوسرے نمبر تے صلی اللہ، اور پیچھوں بھی سارے بولو نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دی محبت دی نشانی ہے کیڑی؟ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ بد نصیب حضور کی محفل چ نہیں بیٹھ سکتا، جدو میں بیٹھے گا خوش نصیب بیٹھے گا۔ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، یہ رانا برادران جو ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد ٹائم بھی کافی ہو گیا، ماشاءاللہ علماء کرام نے بیانات بھی فرمائے نے۔ میں شاید اس کو پہلے کچھ علماء نے میرا تعارف ہے ایسی چند سال پہلے، میں نے یاد نہیں، حضرت دا نام ماشاءاللہ بڑا بیان سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے، علامہ فیضان صاحب، حضرت دا قاری محمد امیر صاحب، آپ دا اسم گرام محمد عثمان صاحب، حضرت صاحب امجد قادری صاحب، ماشاءاللہ دے اے ساڑھے سیفی برادر، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ساریاں دی محبت سلامت فرمائے۔ اللہ پاک ساریاں نو انج کرو، میں دعا کروں گا اللہ پاک ساریاں نو مدینہ شریف نصیب۔ حاضری میلاد شریف حضور علیہ السلام دا کچھ جائز کہندے نے، کچھ نجائز کہندے نے، کچھ حرام کہندے نے، کچھ حلال کہندے نے، کچھ شرک کہندے نے، کچھ ایمان کہندے نے، کچھ کفر کہندے نے، کچھ اسلام کہندے نے، کچھ فضول خرچی کہندے نے، اور کچھ جنت دی پرچی کہندے نے۔
یہ بھی نا کئیاں دے منہ انج سمجھو کہ کئیاں دے منہ جڑے نا 12 ربیع الاول شریف والے دن کئیاں دے منہ سجے ہوندے نے تے کئیاں دے سجے ہوندے نے کئیاں دے منہ سجے ہوندے نے تے کئیاں دے سجے ہوندے نے او جنہاں دے سجے ہوندے نے نا او اسی ہاں او جنہاں دے منہ سجے ہوندے نے نا جس طرح تسی اپنا گھر سجایا کوٹھا سجایا ماشاءاللہ اس طرح کئی سر تو لے کے پیروں تک نا 12 ربیع الاول شریف والے دن سجے ہوندے نے حضور دی محبت دے زیورات دے نال تے کئیاں دے منہ سجے ہوندے نے اسی سجن والے وچوں نہیں اسی سجن والے وچوں نہیں اسی تے سجن والے دے وچوں اے نبی پاک علیہ السلام دا صدقہ ہے کہ اللہ پاک دی ذات نے ساڑھی قسمت دے وچ کملی والے کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی سنی کیوں نہ ذوق نہ شوق نہ پڑھو تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے تہاڈی بھی حاضری ہو جاوے کلام شاعر بزبان شاعر سارا میرے نال مل جائے پہلا شعر سن لو اس کے بعد تسی میرے نال مل کے پڑھنا وے سارے جگ وچ پیاں نے دوہایاں کہ آمنہ دا چن چڑھیا سارے جگ وچ پیاں نے دوہایاں کہ آمنہ دا چن چڑھیا ذرا بابا دے بلند پڑھو سارے جگ وچ پیاں نے دوہایاں کہ آمنہ دا یہ تو نال ملا کے پڑھن دا رواج ہے کہ نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ مل کے زندہ باد بھائی اے توڑی بھائی اے ماشاءاللہ پورے کرنے پائے نا جی ماشاءاللہ اے جڑے حضرات صاحب کھوتے ہی کھوتے نا اس طرح تسی تشریف رکھو اینا پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح اندر ذرا کو میں بھی ڈسٹرب ہوواں گا تے بندیاں دی وچ جو تقسیم ہوے گی میں چاہنا ہوں کہ اکٹھے رکھ دے اکٹھے رکھ انہاں دی محبت اوے انہاں دا پیار ویسے نہ نہیں کیتے جا سکدی ہاں نہ نہیں کیتے میں ویسے انہاں نو عرض کیتا ہے کہ میری توجہ تقسیم ہوندی ہے تے میں اپنی بھی توجہ تقسیم نہیں کرنی تے انہاں دی بھی توجہ تقسیم نہیں کرنی میلاد پڑھیے کہ منو پتہ لگے تسی میلاد پڑھ دے پہ تانوں پتہ لگے میں میلاد پڑھنا وا پیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک مدینے سارے نوں لے جاوے تے جے تانوں خدا نے آواز دتی ہے نا تے اے کام وچ بخل تے کنجوسی نہیں کرنی اپنی آواز وچ اپنے ذوق وچ بخل بھی نہیں کرنا تے کنجوسی بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے اے آواز تہاڈے کول میں منگنا وا آواز میری آواز نال اپنی آواز نو ملاؤ اے آواز جدو ہواواں فضاواں وچ ملدی ملاندی جدو گنبد خضرا نو جا کے چومے تے مدینے والا بھی راضی ہو جاوے سبحان اللہ او پتہ چلے کہ او بمباں والے نہ کی یہ پینڈ دا اس طرح ہی چلاؤ جس طرح بم بھی چلدا ہوندا ہے اس طرح آواز تھوڑی نکلنی چاہیے ہاں اب بمبا والی آواز کٹو نا کنا والی آواز کرنی ہے بولو بمبا والی آواز کرنی ہے کوئی بندہ خاموش نہ رہے چھوٹا بڑا وڈیرے نو معافی ہے باقی سارے حضرات میرے نال ذوق شوق ملا کے آواز نال ملا کے پڑھو تاکہ درو دیوار گواہ ہو جان زمین گواہ ہو جاوے جے چغلیاں کرے گا تے کھبے موڈے والا لکھ لوے گا جے گالاں کڈے گا تے کھبے موڈے والا لکھ لوے گا جے پیڑے بول بولے گا تے کھبے موڈے والا لکھ لوے گا جے کسے نو اس طرح دے غلط لفظ بولے گا تے کھبے موڈے والا لکھ لوے گا تے جے ذکر خدا کرے گا تے ذکر مصطفیٰ کرے گا تے سجے موڈے والا لکھ لوے گا ٹھیک ہے آواز اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے چغلیاں کرنے واسطے غیبتاں کرنے واسطے گالاں کڈن واسطے نہیں عطا فرمائی ہنے اوتھے نور جاندہ گانا لگا ہوئے تے ایویں نال جھومن گے پے یہ گانا لگا جی کدا لگا جی نور جاندہ لگا ہوئے اوہ اللہ دے بندیا میں تینوں نبی پاک علیہ السلام دے گیت پہ سنانا وا اس واسطے پچھو سجیو کھبیو اگو پچھو علماء اور دوسرے حضرات سارے میں عرض کرا گا میرے نال ملو تاکہ نبی پاک علیہ السلام ساڑی آواز سماعت فرما کے خوش ہو جائے محفل سجان والے دے ہوتے بھی تے محفل میں آن والے دے ہوتے بھی سارے جگ وچ پیاں نے دہایا کہ آمنہ دا چن چڑھیا سارے جگ وچ پیاں نے دہایا کہ آمنہ دا چن چڑھیا اپنی اپنی آواز دا چن چڑھ جڑو سارے جگ وچ
دا چن چڑھیا ہر پسوں مبارک آیا کہ آمنہ دا چن چڑھیا ہر پسوں مبارک آیا کہ آمنہ دا مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے جہاں میں رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہر پسوں مبارک آیا کہ آمنہ دا چن چڑھیا نور نبی جد پیدا ہویا ہر کوئی اس دا شیدا ہویا اچھی بات کہو سبحان اللہ پیار نہ کہو سبحان اللہ محبت کی زبان نہ کہو سبحان اللہ عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے کہو سبحان اللہ مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے کہو سبحان اللہ نور نبی جد پیدا ہویا ہر کوئی اس دا شیدا ہویا پھر ہویا ہر پاس روشنایا کہ آمنہ دا چن چڑھیا پھر ہویا ہر پاس روشنایا کہ آمنہ دا چن چڑھیا کدو نور حضور دا پیدا ہویا سی اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے الحمد لے کے والناس تک پہلے سپارے تو لے کے آخری سپارے تک سورت الحمد لے کے سورت والناس تک اللہ دی ذات بابرکات نے حضور دی آمد دے سلسلے دے اندر ترے جملے ارشاد فرمائے نے ایک جاءکم ایک از باسفیہم ایک ارسلنا بھیجیا سی جاءکم آگیا تو اڈے کون از باسفیہم مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تشریف ہو لے ہوندہ وے جڑا تشریف لے ہون تو پہلا میں کتنے ہوئے حضور علیہ السلام دنیا دے ہوتے ہون تو پہلے کتنے سن عالم بالا دے اندر سن اللہ پاک دی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قرآن نال محبت ہے ذرا گج وج کے کہو سبحان اللہ میں اللہ دا قرآن پیش پیا کرنا وا نبی کریم علیہ السلام دا فرمان پیش پیا کرنا وا خدا دی ذات بابرکات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ تینوں ایک نبی دے ملاد حضم نہیں ہوندہ پیا کتھے لکھے آوے میں کہنا وا میں علماء دا ادنا دیا خادمہ علماء دے پیر پھڑ کے میں اعلان کرنا وا تو ایک نبی دے ملادی کی پیا کرنا میں سورت فاتحہ تو لے کے سورت والناس تک ایک کم علم اللہ دے فضل دلال قرآن پاک میں 26 نبیوں دا ملاد ثابت کر سکتا ہے ایک نبی دا ملاد کے دے لگیا ہوئے میں کہنا تو قرآن پاک پڑھن والا بانتے ملاد منان والا بان اللہ پاک نے نا لے کے 26 نبیوں دا ملاد قرآن پاک بیان فرمایا آدم علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر نوح علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر داؤد علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر اسماعیل علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر یونس علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر یعقوب علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر اسحاق علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر حضرت ہود علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر حضرت لوط علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا ملاد قرآن پاک دے اندر 1,23,000 نبیوں دا ملاد اشارتاً کنایتاً قرآن پاک دے ویچے
تے نا لے کے خدا نے 26 نبیان دا ملاد قرآن پاک وچ بیان فرمایا وے اس واسطے پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے نبی کریم علیہ السلام دے ملاد شریف تے حضور دی آمد دے بارے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 نہیں درجنہ دے حساب نال آیتاں نازل کیتیاں نے قرآن پاک دے اندر قرآن پاک وچ درجنہ دے حساب نال آیتاں نازل کیتیاں نے انہاں آیتاں وچ ایک آیت پڑھنا پیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بھیجن والا کہندا ہے میں نور بھیجیا بولو بھیجن والا کی کہندا ہے میں نور بھیجیا ہے مختلف شانہ دے کے مختلف عظمتیں دے کے مختلف مقامات دے کے مختلف معجزات دے کے مختلف تصرفات دے کے مختلف اختیارات دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے مختلف شانہ دے کے قرآن پاک میں جو فرمایا ہوئے مختلف شانہ دے کے اللہ پاک نے دنیا دے ہوتے محبوب فرمایا ہوئے انہاں شانہ میں جو ایک شان نورانیت نال بھیجیا ہے شان نورانیت نال بھیجیا ہوئے بھیجن والا کہندا ہے میں نور بھیجیا آن والا کی فرماندا ہوئے پیا اول ما خلق اللہ نوری آن والا کہندا ہے میں نور بن کے آیا ہوا بھیجن والا کہندا ہے میں نور بھیجیا تے جدے گھر پیدا ہوئے جدے گھر تشریف لے آئے او جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے خرج منی نور بندہ کیا کہندا وے انا دعوت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام دی منگی ہوئی دعا وا بشارت عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام دی دتی ہوئی بشارت اور میں اپنی ماں دا او چشمدید واقعہ وا جڑا واقعہ ہونا نے میری ولادت دے ٹائم تے ویکھیا سی او کیڑا واقعہ ویکھیا سی جناب آمنہ فرماندیاں نے خرج منی نور میرے وچوں ایک نور نکلیا اس نور دی روشنی مشرق ول چلی گئی مغرب تک چلی گئی شمال تک چلی گئی جنوب تک چلی گئی زمین ساری روشن ہو گئی آسمان تک سارا نور ہی نور ہو گیا نور ہی نور ہو گیا میں مکے دے کچے کوٹھے دے اندر بیٹھ کے ملک شام دے محلات دا مشاہدہ فرما لیا ساری زمین روشن ساری زمین روشن سب آسمان روشن ساری زمین روشن سب آسمان روشن او دے نور نال ہویا او دے نور نال ہویا سارا جہان روشن نوریاں نغمہ گایا اج کملی والا آیا بولو اج کملی والا آیا آج کملی والا آیا آج کملی والا آیا رب نے کرم کمایا آج کملی والا آیا آج کملی والا آیا آج کملی والا آیا جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو میں رات نے سونی آنا تے میرے خواب وچ کوئی کتا بلا نہیں ہوندا میرے خواب وچ اللہ تعالیٰ دے نبی تے اللہ تعالیٰ دے رسول تشریف لے آندے نے پہلا مہینہ گزرے آدم علیہ السلام آئے دوجا مہینہ گزرے حضرت نوح علیہ السلام آئے تیسرا مہینہ گزرے حضرت ادریس علیہ السلام آئے چوتھا مہینہ گزرے حضرت داؤد علیہ السلام آئے پنجواں مہینہ گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے چھواں مہینہ گزرے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے ستواں مہینہ گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اتواں مہینہ گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواباں وچ آندے نے کہ آ کے کہندے نے آمنہ تینوں مبارکاں ہون تینوں بشارتاں ہون تیری گود دے اندر کوئی عام بندہ عام بچہ نہیں آ رہا تیری گود وچ نبیاں دے امام تشریف لے آ رہے ہیں بولو تیری گود دے اندر نبیاں دے
امام تشریف لے آ رہے نے، تیری گود اندر رسولوں دے امام تشریف لے آ رہے نے۔ تو جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حضرت آدم علیہ السلام آ کے مبارکہ بھی دے رہے نے، بشارتہ بھی دے رہے نے کہ آدم علیہ السلام تیرے بھی باپ نے، میرے بھی باپ نے، سارے دے باپ نے۔ تو چنگا پتر وہی ہوندا ہے جڑا باپ دے نقشے قدم تے چلدا ہوندا ہے۔ چنگا پتر وہی ہوندا ہے جڑا باپ دے نقشے قدم تے چلدا ہوندا ہے۔ تے باپ کچھ اور کردا ہے، پتر کچھ اور کردا ہے۔ باپ نبی دی آمد دے موقع تے مبارکہ دیندا وے پیا تے پتر کہندا نہیں نہیں جھنڈیاں لانیاں شرک نے، جھنڈے لانے شرک نے، میلاد منانا شرک ہے، لنگر پکانا شرک ہے۔ کتھے لکھیا ہوے، کتھے لکھیا ہوے؟ قرآن پاک وچ لکھیا ہوے، حدیث پاک وچ لکھیا ہوے، اور کتنے لکھیا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہوے۔ ایک مولوی بیان پہ کرے آندا جی میں 50,000 روپیہ دینا وا اگر کوئی بندہ قرآن پاک وچوں ثابت کر دے میلاد منانا جائز ہے، 50,000 روپیہ۔ تو میں کہا ٹھیک ہے تو 50,000 روپیہ دینا ہوئے۔ الحمد للہ کے والناس تک 6,666 آیتاں وچوں ایک آیت تو پڑھ جنہاں معنی ہوئے ہوئے نبی دے میلاد دے تے خوشی کرنا حرام ہے، میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینا۔ نہیں غلطی سمجھ آئی؟ پورے قرآن دے وچوں ایک قرآن پاک دی آیت جدے الفاظ اے ہون لا تفرحوا بمولد النبی، عربی دے الفاظ لا تفرحوا بمولد النبی، نبی دے میلاد دے تے خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اے لفظ تو کٹ کے وکھا 6,666 آیتاں دے وچوں کسی آیت دے اے لفظ کٹ کے وکھا دو۔ نمبر 2 بخاری شریف دیاں 7,573 روایتاں نے۔ بخاری شریف دیاں 7,573 روایتاں، یہ ساری روایتاں وچوں ایک روایت پڑھو جدے الفاظ اے ہون لا تفرحوا بمولد النبی۔ مسلم شریف دیاں 7,423 روایتاں نے، 7,423 روایتاں، انہاں ساری روایتاں وچوں ایک روایت اے لفظ پڑھو لا تفرحوا بمولد النبی۔ ترمذی شریف دی کسی روایت لفظ پڑھو، نسائی شریف دے کسی روایت لفظ پڑھو، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، مشکاۃ شریف، حدیث دی کسی کتاب دی کسی ایک روایت دے لفظ پڑھو لا تفرحوا بمولد النبی، نبی دی آمد دے موقع تے خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ غلطی سمجھ آئی ہے نا؟ میں کہنا قیامت آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اے مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت نو فخر ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ساڈا مسلک ساڈا مذہب ہوے جڑا اللہ دا قرآن ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان۔ ساڈا مذہب کی ہے بولو اللہ دا قرآن تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان۔ ملو گے میرے نال ذرا تہاڈی ذوق دی ترجمانی کردا ہاں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا لگ رائی نہیں ہے۔ میرے وال ویکھیا سی کسے غیر دا بیان چنگا لگ، میرے وال توجہ فرماؤ، کسے غیر دا بیان چنگا لگ رائی نہیں۔ دوسرے نمبر تے کسے غیر دا بیان چنگا لگ رائی نہیں، کسے غیر دا بیان چنگا۔ فرمایا آپ خدا جبرائیل تو جا کے نبی نو سجدائی نہیں، جا کے نبی نو لیا عرش سجدائی۔ بہرحال میں پیار کرنا وا حدیثاں دے اندر کتاباں دے اندر اور روایات وچ سیرت دی کتاباں وچ ہوندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مبارک جدوں جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے اندر تشریف لے آیا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ہر پاسے نور ہی نور، ہر پاسے نور ہی نور۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے اوتے تشریف لے اوندیاں ساری اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھیا، اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر
मुबारक सजदे दे अंदर रख के की पढ़िया रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। कुछ लोग कहते हैं 40 साल तो बाद नबी नूं नबूवत मिलदी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया दे उत्ते आउंदियां सारी अपना सर मुबारक सजदे विच रखिया ते सजदे च सर रखन सजदा करन दे वास्ते जिस्म दा पाक होना भी जरूरी है। सजदा दे विच सर रखन दे वास्ते सजदा करन दे वास्ते जिस जगह दा पाक होना भी जरूरी है, जिस्म दा पाक होना भी जरूरी है। या परवरदिगार आलम तेरा नबी दुनिया दे उत्ते आउंदियां सारी सजदा पिया करदा वे। अल्लाह पाक ने फरमाया तो गलत फहमियां हो गईयां ने कोई ज़की हम ये पाक पैदा होया वे इन्ना पाक इन्ने ते तुहानूं भी पाक करना है। इहदी तहारत पाकीज़गी दा ये आलम है इन्ने तुहानूं भी पाक करना वे। नंबर 2 हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की किया रब्बे हबली उम्मती या परवरदिगार आलम मेरी उम्मत नूं बख्श दे। ये उम्मती 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 कौन कहंदा वे? गैर नबी नहीं कहंदा बल्कि नबी कहंदा वे या परवरदिगार आलम मेरी उम्मत नूं बख्श दे मेरी उम्मत नूं बख्श दे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तशरीफ आमदी दी शान है वे के लेके पैरों में गमे उम्मते नादार आए लेके पैरों में गमे उम्मते नादार आए। उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। टाइम ज्यादा हो गया तो मैं दस दिया जे ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਉਰ ਹੀ ਸਨ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂ ਬਾਉਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੀੜਾ ਢਾਹ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਨਰਮ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਕਾਕਾ ਖਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਬਾਉਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਖਸਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਖਸਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ? मनाओ नबी पाक ने सलात सलाम दी आमद दे मौके ते फिर की कहना चाहिए गम के बादल छट गए अबरे बहारा छा गया मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला गया मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया गम के बादल छट गए अबरे बहारा छा गया गम के बादल छट गए अबरे बहारा छा गया मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। बोलो मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। तू ही कहना वे बाकी मैं कहना वे मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। बोलो मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ। मक्के वाले भी खुशी की थी मदीने वाले भी खुशी की थी। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हुजूर दी आमद का जुलूस करना मेरे नबी दे मक्की से आबादी सुन्नत है और आमद मुस्तफा दे जुलूस का इस्तकबाल करना मेरे नबी दे मदनी से आबादी सुन्नत है। तकबीर दा नारा मारना मेरे नबी दे मक्की से आबादी सुन्नत
تے رسالت دا نعرہ مارنا میرے نبی دے مدنی صحابہ دی سنت والا میرے نبی دے مدنی صحابہ دی تے جڑا بندہ صحابہ کرام دے نقشے قدم تے ہوئے بولو کبھی گمراہ ہو سکدا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین توڑے تے میری سنت بھی لازمی ہے تے میرے خلفاء راشدین دی سنت بھی لازمی ہے دوسری حدیث پاک ہے اصحابی کا نجوم فبی ایہم اقتدیتم فاتدیتم یہ میرے صحابہ میرے تارے نے انہاں وچوں جدی بھی اتباع کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے ابو بکر صدیق دی اتباع کرو عمر فاروق دی اتباع کرو جناب عثمان غنی دی اتباع کرو حضرت مولا علی شاہ خدا دی اتباع کرو یہ صحابہ کرام نے میلاد منایا سی میں کہ صحابہ کرام نے تے انہاں وقتاں وچ انہاں خطرات وچ میلاد منایا سی جدوں منانا ہے ہی بڑا اوکھا سی اج ساڈے واسطے کوئی کم مشکل ہی نہیں ہے بڑی آدھے جتھے کوئی زیادہ خطرہ ہوندہ ہے اوتھے جا کے تھانے اپلیکیشن دی نہیں پیندی اور کی ہے اور کوئی اوکھا کام نہیں ہے لیکن صحابہ کرام نے تو اس وقت میلاد منایا جدو ہر پاسے خطرہ ہی خطرہ ہوندہ ہر پاسے جانا قربان کر دیتی ہیں صحابہ کرام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکے دے کافران کی حال کیتا سی حضرت سلمان فارسی دا حضرت عمار بن یاسر دا کی حال کیتا سی لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تھی کرنا میں کر لو بس یہ کلمہ میں چھڑن واسے نہیں پڑھیا کلمہ پڑھن واسے پڑھیا ہے بولو کلمہ پڑھن واسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں تاج سمت و ذیشان گیا ساتھ ہی مشی رحمت کا کلم دا ایک اور بڑا عجیب معاملہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھیا اپنی آنکھاں نال جدوں حضور دی ولادت ہوئی تے آسمان دے تو فرشتیاں دیاں ٹولیاں اتردیاں نے پیا فرشتیاں دے لشکر فرشتیاں دے گروہ اتردے نے پے تے اتردیاں سار ہونا کی کیتا میرے گھر دے چار چفیرے کھڑیا ہو کے دست بستہ کی پڑھنا شروع کر دیتا فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب